جن کا معدہ خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ آلو کے پانی میں اسپغول ملا کر روزانہ صبح نہار منہ پئیں۔ جن لوگوں کے قبض کا مسئلہ رہتا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں، فوری قبض دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو وقت میں نیند نہیں آتی تو 2-4 کیلے کھا لیجئے، فوراً نیند آ جائے گی۔ جسم پر ہونے والے ہر قسم کے نشانات کو دور کرنے کے لیے کھدر کے کپڑے کو سرسوں کے تیل سے چکنا کر لیں، 100 گرام گندک ڈال دیں، پھر ہری مرچ کے اوپر کی ڈنڈیاں 10 سے 12 شامل کر لیں، پھر کپڑے کو فولڈ کر لیں۔ کپڑے کو آگ لگا کر تیل ڈالتے جائیے، ٹھنڈا کر کے اس تیل کو نکال لیجئے۔ اس تیل کو روزانہ جہاں جہاں مسے اور نشانات ہیں وہاں پر لگائیے۔ کسی بھی چیز کی سیل یا موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے تو اس کو نکال کر تھوڑی تھوک لگا کر دوبارہ لگائیں، وہ کام کرنے لگے گا۔ آلو کو دھو کر ابالیں اور جس پانی میں ابال رہی ہیں اس پانی میں آٹے کو گوندھ دیں۔ زبیدہ آپا کہتی تھیں یہ آٹا کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، نہ کھٹا ہوگا۔ ایک سفید ململ کا کپڑا لیں، اس کو گیلا کریں، پھر آٹے کو اس کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں۔ اس طریقے سے نہ تو گوندے ہوئے آٹے میں پپڑی جمے گی اور نہ ہی کھٹا ہوگا۔ انگلیوں کے درمیان خلا کو 2 سے 5 بار مسل کر دبائیں، ہر قسم کے امراض سے نجات آئے گی۔ سرسوں کا درد منٹوں میں غائب کرنے کے لیے پیاز کاٹ کر اس کو سونگھیں۔ آنکھوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے جس آنکھ میں تکلیف ہو اس کے مخالف پیر کے ناخن پر آگ کا دودھ ڈالیں، تکلیف ختم ہو جائے گی۔ پیٹ بڑا ہو تو سوتے وقت سرسوں کا تیل ناک میں لگائیں، کچھ عرصہ متواتر استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ اس چھوٹے استعمال سے پیٹ کا بڑا روک دے گا۔ اگر کپڑے کا رنگ کچا ہو تو ہر رنگ کے کپڑے کو الگ الگ کڑاہی میں یا کسی بالٹی میں ڈال کر اوپر سے نمک اور پھٹکری ملا کر گرم پانی میں انڈیل دیں، پھر کپڑے دھونے والے ڈنڈے یا کسی اور چیز سے دھو لیں۔ تازہ سبز دھنیا پیس کر اس میں ایلو ویرا جیل مکس کر کے اپنے چہرے پر لگائیں تو اس ماسک سے جریاں اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ جلد پر موجود فائن لائنز بھی ختم ہو جائیں گی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر سبز دھنیا کو پیس کر اس میں لیموں کا رس مکس کر کے اسے چہرے پر ماسک کی طرح لگایا جائے تو پھر اس سے آپ کے چہرے پر موجود بلیک ہیڈز بھی ختم ہو جائیں گے اور چہرے کے داغ دھبے اور دانے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر سبز دھنیا کو پیس کر اس میں دہی اور شہد کا ایک بڑا چمچ ملا کر گاڑھا پیسٹ بنا لیا جائے تو پھر اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر لگا لیا جائے تو اس سے جلد کے سیلز پرسکون ہو جاتے ہیں اور استعمال سے جلد چمک اٹھتی ہے اور نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ آلو کا استعمال حمل کے وقت بڑھنے والے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتا ہے۔ ماہواری سے قبل ہونے والے درد کو کنٹرول کرنے کے لیے آلو ایک سستا علاج ہے۔ خواتین میں دل کی بیماریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اس کے لیے آلو کا استعمال ایک محدود طریقے سے کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ خواتین کی قوت مدافعت اور میٹابولزم کی رفتار بڑھانے کے لیے آلو کا استعمال مفید ہے۔ اس کو آپ کھانے میں بھی استعمال کر سکتی ہیں اور ساتھ ہی اس کا رس پینا خواتین کی اندرونی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ آج کل گوندا ہوا آٹا خشک ہو جاتا ہے اور اس میں پپڑی جم جاتی ہے جس کے باعث اکثر خواتین کو روٹی بنانے میں دشواری پیش آتی ہے۔ روٹی بھی صحیح نہیں بنتی اور نہ ہی ایسے آٹے روٹی کو کوئی کھانا پسند کرتا ہے، لیکن بتائیے کہ اس طریقے سے آٹا خشک نہیں ہوگا، نہ ہی اس میں پپڑی جمے گی جو کہ سردیوں میں اکثر جم جاتی ہے۔ آٹا گوندھتے وقت اس میں تھوڑا سا تیل شامل کر دیں۔ آٹا نیم گرم پانی سے گوندیں تاکہ نرم رہے اور خشک ہونے کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ گوندا ہوا آٹا خشک ہونے سے بچانے کے لیے ہمیشہ نم کپڑے سے ڈھک کر رکھیں۔ اس طریقے سے گوندا ہوا آٹا خشک نہیں ہوگا اور نہ اس میں پپڑی جمے گی، روٹی یا پراٹھا بھی نرم اور مزیدار بنے گا۔ ناخن چبانے سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ جو لوگ ناخن چبانے کی وجہ سے پریشان، آج ہم بتاتے ہیں کہ وہ اپنی اس بری حرکت سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناخن چبانے کی عادت عام طور پر بچوں میں پائی جاتی ہے۔ بچے جب ناخن چباتے ہیں تو ناخن کے ارد گرد کی جگہ سوجن کا شکار ہو جاتی ہے، اس سے خون بہنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے عام طور پر ذہنی دباؤ کی وجہ سے بچے ناخن چباتے ہیں۔ ہم آپ کو چند طریقے بتاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ناخن چبانے کی عادت سے بچوں کو روک سکتے ہیں۔ اگر بچے ناخن چباتے ہیں تو انہیں دستانے پہنا دیں، اس سے ان کی انگلیاں ڈھکی رہیں گی اور ناخن نہیں چبا سکیں گے۔ اگر بچوں کو دستانے نہیں پہنائے جا سکتے تو پھر ان کی انگلیوں اور ناخنوں کے گرد بینڈیج باندھ دیں، اس طرح بھی بچے ناخن میں منہ نہیں ڈال سکیں گے۔ اگر کریلے دستیاب ہو تو اس کا پانی نکال کر ناخنوں پر لگا دیں۔ بچے جب بھی ناخن منہ میں ڈالیں گے تو وہ کڑواہٹ محسوس کریں گے جس کی وجہ سے وہ ناخن منہ میں نہیں ڈالیں گے۔ یہ بھی پڑھیں وہ ناخن جس سے خواتین چائے بھی چھان سکتی ہیں۔ اگر کریلے دستیاب نہیں تو آپ ناخنوں پر لیموں کا رس، نمک یا پھر سرکہ بھی لگا سکتے ہیں، اس سے بھی بچے ناخن منہ میں نہیں ڈالیں گے۔ اگر آپ ناخنوں کے ارد گرد کیسٹر آئل یا پھر وٹامن ای لگا دیں تو اس سے ناخن مضبوط ہوں گے۔ کوشش کریں کہ بچہ ذہنی دباؤ سے باہر نکالا جائے، اس کے لیے بہترین خوراک کا استعمال کیا جائے، بچے کو ورزش کی طرف راغب کیا جائے۔
اس سے بچے کا ذہن مصروف رہے گا اور بچہ کم ذہنی دباؤ کا شکار ہوگا۔ کچن میں موجود اس عام سی چیز سے بلغم، کھانسی، سینے کی جلن اور نزلہ میں ختم۔ بس ایک بار استعمال کریں اور نتیجہ پائیں۔ آج کل موسمی نزلہ، زکام اور کھانسی ہر دوسرے فرد کو ہو رہی ہے۔ دوائوں کا اثر نہیں ہو رہا۔ آپ بھی ایک مرتبہ کچن کو اس عام سی چیز کو استعمال کرکے دیکھیں۔ آپ کا پرانا نزلہ اور کھانسی، ایک کپ پانی لیں، اس میں بادیان کے پھول ڈال کر جوشتے رہیں۔ ایک چائے تیار ہو جائے تو پھر اس کو ہلکا گرم ہونے پر ایک چمچ شہد کرکے مکس کریں۔ اس چائے کو روزانہ رات کو سونے سے اور صبح اٹھنے کے بعد پی لیں۔ بچوں کو ایک چھوٹا چمچ